شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں سب بچے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، زندگی میں کامیاب و کامران کرے۔ تو بچوں، آج ہم آپ کی مطالعہ پاکستان کی بک، اس کا ہم آج ٹاپک پڑھیں گے، ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی۔ جی بچوں، اس میں سب سے پہلا آپ نے شارٹ آپ کا یہ بن رہا ہے کہ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو اس میں آپ لکھیں گے، انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں قائم کی۔ کمپنی ہندوستان میں ایسی معاشی پالیسیاں بناتی تھی جس کا زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ خود انگریزوں کو ہوتا تھا۔ آ گیا جی، ابھی آپ کا اس کا آنسر آ گیا۔ پھر آپ آگے لکھیں گے، انگریزوں نے اپنی صنعت و تجارت کے تحفظ کے لیے ہندوستان کے عوام پر بھاری ٹیکس لگائے، جس سے مسلمان بھی متاثر ہوئے۔ آگے نمبر 3 ہے، انگریزوں نے مسلمانوں کو ان تمام عہدوں سے ہٹا دیا جو ان کے آباء و اجداد کے دور سے ان کے پاس چلے آ رہے تھے۔ مسلمانوں کو نئے عہدوں سے بھی محروم رکھا۔ جی، انگریزوں نے مسلمانوں کو ان کے تمام عہدوں سے ہٹا دیا جو ان کے آباء و اجداد کے دور میں ان کے پاس چلے آ رہے تھے۔ مسلمانوں کو نئے عہدوں سے بھی محروم رکھا گیا۔ اس طرح مسلمان معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہو گئے۔ انگریزوں نے ہندوستان کو معمولی عہدوں سے ترقی دے کر اعلیٰ عہدوں تک پہنچا دیا۔ آگے انگریزوں نے مسلمانوں کی زمینیں چھین کر دوسری اقوام کو دے دی۔ مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا اور ان پر آئندہ کے لیے سرکاری ملازمت کا حصول مشکل بنا دیا گیا۔ اب یہاں پہ آپ ایک شارٹ یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی کے بارے میں 3 نکات تحریر کریں، تو ان میں سے کوئی سے آپ 3 پوائنٹس لکھ دیں گے۔ آگیا جی، انگریزوں کے دور میں بنگال میں امن و امان کی خرابی کے باعث مناسب زراعت نہ ہونے سے اجناس کی قلت ہوگی۔ ان علاقوں میں موجود تمام زرعی اور صنعتی ذرائع ناپید ہو گئے۔ بنگال میں ریشم اور سوت کے کاریگر اور تاجر دوسرے شہروں کو اپنی طرف چلے گئے۔ تاجر دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے۔ تجارتی مال کی نقل و حمل پر جگہ جگہ محصول یعنی کہ ٹیکس دینے سے مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی، جو خریداروں کی قوت خرید سے کہیں زیادہ تھی۔ اس سے تجارت بہت متاثر ہوئی۔ اس طرح دوسری اقوام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی بہت نقصان اٹھانے پڑے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے ٹیکسوں کے باعث کسانوں پر محصول یعنی ٹیکس کی شرح بڑھ گئی۔ اس طرح انگریزوں کے ہاتھوں مقامی زراعت کو سخت نقصان پہنچا۔ یہ تھے ہندوستان میں مسلمانوں کے معاشی محرومی کے پوائنٹس۔ آگیا جی آپ کا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ یہاں پہ جی علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت ذیل میں کی گئی ہے۔ نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال، پہلے علامہ اقبال کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں۔ علامہ محمد اقبال برصغیر کے ان مسلم رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا اور اپنی شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کیا۔ یعنی کہ علامہ اقبال نے مسلمان رہنماؤں کو اس چیز کے لیے تیار کیا کہ مسلمانوں کو ایک الگ ریاست ملنی چاہیے، اور انہوں نے اپنی شاعری سے لوگوں کو بیدار کیا۔ پہلے آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری نے جلد ہی علامہ اقبال کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ الگ ملک کا مطالبہ کرے۔ یعنی کہ پہلے وہ بھی جب ہندوستان میں مسلمان ہندو اکٹھے تھے تو تب وہ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، لیکن جب ہندوؤں کی تنگ نظری دیکھی تو علامہ اقبال نے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ایک الگ ملک ہی ہونا چاہیے، جس میں علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد 1930 کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ کیا ہے جی، آپ نے فرمایا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ یہ علامہ اقبال نے پھر اپنے خطبہ الہ آباد میں اس کو بتایا گیا۔
یعنی کہ اس چیز کا مطالبہ کیا گیا۔ آگیا جی برصغیر میں چونکہ برصغیر میں چونکہ دو الگ الگ قومیں آباد تھیں، اس لیے علامہ محمد اقبال مسلمانوں کو ایک بڑی اور الگ قوم کی حیثیت سے اجاگر کرنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سیاسی، سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے الگ ریاست ہو۔ جی بچو، اب ہے جی نظریہ پاکستان اور قائد اعظم۔ تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اقوام کی تقدیر کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کی ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے اور وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں فرمایا، اب یہاں پہ سوال شارٹ آپ کا بن سکتا ہے دو قومی نظریے کے بارے میں قائد اعظم نے کیا فرمایا، تو آپ یہاں پہ لکھیں گے یا یوں لکھتے ہیں سوال بنا یہ بھی بن سکتا ہے کہ قومیت کی تعریف کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا، تو اس میں آپ لکھیں گے کہ آپ نے اس سلسلے میں فرمایا قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہے، وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کی مکمل نشو و نما کرے اور اس مقصد کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہیں وہ اپنائیں۔ اب یہاں پہ آپ شارٹ بنا سکتے ہیں کہ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی، یہ آپ کی MCQs کی لائن، اور اس میں شارٹ آپ بنا سکتے ہیں کہ قائد اعظم کے خطبہ صدارت میں کیا فرمایا، یعنی کہ 30 مارچ 1940 کے خطبہ صدارت میں کیا فرمایا، تو یہاں پہ آنسر میں لکھیں گے ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ دونوں اقوام کے ہیروز، رزمیہ، کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے۔ جی بچوں، اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہیں۔ برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کریں، جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا۔ یہاں تک پھر آگے آپ بنائیں گے کہ 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا، تو آنسر میں لکھیں گے کہ پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے، شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے، ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اب آگے ہیں جی پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے کیا فرمایا، یہاں پہ یہ بھی سوال بن سکتا ہے کہ اقلیتوں کے بارے میں قائد اعظم نے، کہ اقلیتوں کے تحفظ کے بارے میں قائد اعظم نے کیا ارشاد فرمایا، تو ہم لکھیں گے یہاں پہ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے۔ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزارے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا ہے، یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ ہاں جی، آگے شارٹ بنائیں گے آپ کہ 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا، تو آنسر میں لکھیں گے ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع ملے۔ اب یہاں پہ اگلا سوال ہے 1 جولائی 1948 یعنی کہ 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا، تو آنسر میں آپ لکھیں گے مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ تو یہ تھا بچوں آج ہماری ریڈنگ، جس کو آج ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ جی بچوں، اب اس کے ہم ایکسرسائز اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کریں گے۔ یہ آج کا جو ٹاپک ہم نے آج پڑھا اس کو آپ سمجھیں اور اس کو اچھی طرح یاد کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھا کریں بچوں۔